عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع سے ہمارے مدرسہ غوثیہ حبیبیہ میں امتحان ششماہی کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں کامیاب ہونے والے بچوں کو انعام خصوصی انعام سے نوازا جاتا ہے۔ غوثیہ حبیبیہ میں آنے کے بعد یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے بچوں کو دیکھ کر میرا دل جو بچے یہاں انعام ملا ہے، جو اچھے سے پڑھتے ہیں، سب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو، اور یہ ہمارے گاؤں کے لیے فخر کی بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی صدر شو چینل۔ ربیع الاول شریف کے مبارک موقع پر دربھنگہ ضلع کے بریل کٹائی گاؤں استھت مدرسہ غوثیہ حبیبیہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک خوبصورت اور یادگار پروگرام کا آیوجن کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد صرف بچوں کو انعام دینا نہیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی محنت کو سراہنا اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرنا تھا۔ مدرسہ میں پڑھنے والے جن بچوں نے سالانہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے، انہیں باری باری سے بلایا گیا اور مومنٹو و دوسرے انعامات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر مدرسہ غوثیہ حبیبیہ کے صدر مدرس مولانا مظہر علی رضوی صاحب، حافظ امام الدین صاحب، حافظ ساجد صاحب، ماسٹر رضوان صاحب سمیت تمام اساتذہ موجود رہے۔ وہیں اس پروگرام میں بطور خصوصی مہمان جناب چاہت دربھنگوی صاحب اور مدرسہ نوریہ رضویہ رسول پور نستا کے صدر مدرس مولانا علی امام قادری صاحب کی بھی خاص موجودگی رہی۔ پروگرام کی خاص بات یہ رہی کہ بچوں کو صرف انعام دے کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان سے دین اور اسلام سے جڑے سوال جواب بھی کیے گئے۔ بچوں سے قرآن شریف، نماز، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض اور اسلامی تعلیم سے جڑے سوال پوچھے گئے۔ ایک ایک کر کے بچوں نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ سوالوں کے جواب دیے اور اپنی علمی قابلیت کا مظاہرہ کیا، اور جب بچوں نے صحیح جواب دیا تو پورے ماحول میں ان کے لیے خوشی اور حوصلہ افزائی دیکھنے کو ملی۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جنہوں نے امتحان میں شاندار پرفارمنس دی۔ حفظ گروپ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کا نام رہا رحمت اللہ، دوسرے نمبر پر رہے اویس رضا، جبکہ تیسرے نمبر پر تحسین رضا رہے۔ اس کے بعد محمد کاشف رضا، مہتاب رضا، محمد ابراہیم، عکیفہ، ثنا صادقہ، محمد علی، سعدیہ، نازیہ، محسینہ، زینب، ارسم، ثنا، نغمہ، محمد ایان، ابو طالب، حنیفہ، عفیدہ، ابو بکر، ایان اور محمد ابو بکر سمیت تمام بچوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ ان بچوں کو انعامات اور مومنٹو دے کر ان کی محنت کی قدر کی گئی اور آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس موقع پر مولانا مظہر علی رضوی صاحب نے ہمارے چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال ربیع الاول شریف کے مبارک موقع پر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کامیاب بچوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ جو بچے اس بار اچھے نمبر نہیں لا سکے انہیں بھی مایوس یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ محنت اور لگن کے ساتھ پڑھائی کریں گے تو آنے والے وقت میں وہ بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا مظہر علی رضوی صاحب نے اس پروگرام میں شامل تمام مہمانوں، اساتذہ اور گاؤں کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کی۔ وہیں مولانا علی امام قادری صاحب، صدر مدرس مدرسہ نوریہ رضویہ رسول پور نستا نے بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی بیحد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے ہمارے مستقبل ہیں اور اگر انہیں صحیح علمی اور اخلاقی تعلیم ملے تو وہ آگے چل کر اپنے گھر، گاؤں اور سماج کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کامیاب بچوں کو مبارکباد دی اور تمام اساتذہ کی محنت کو بھی سراہا۔ وہی گاؤں کے سرفراز صاحب نے بھی اس موقع پر اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام بچوں کے اندر پڑھائی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ جب بچوں کی محنت کو سب کے سامنے
अप्रिशिएट किया जाता है तो दूसरे बच्चों को भी मेहनत करने का हौसला मिलता है। उन्होंने मदरसा गौसिया हबीबिया के तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इस तरह के प्रोग्राम लगातार होते रहने चाहिए। इस मौके पर सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि मदरसे की असातिज़ा और उस्तादों की मेहनत को भी सम्मान दिया गया। मौलाना अली इमाम कादरी साहब के हाथों बच्चों और असातिज़ा को इनामात से नवाजा गया। इस दौरान तमाम मौजूद लोगों ने तालियों और दुआओं के साथ बच्चों की हौसला अफजाई बढ़ाया। कुल मिलाकर मदरसा गौसिया हबीबिया ब्रेल कटाई में रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर आयोजित ये प्रोग्राम इल्म, तरबियत, हौसला अफजाई और सम्मान का एक खूबसूरत पैगाम लेकर आया। बाकी वीडियो में आप बने रहें। क्या कुछ कहा हमारे चैनल पे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरे पेज पे अगर नए हैं तो मेरे पेज 10 सदरे शो को आप फॉलो करना नहीं भूलेंगे। आज बच्चों को इनामात से नवाजा गया आपके मदरसे में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने गांव वालों की जानिब से, अपने मदरसा के असातिज़ा कराम की जानिब से और मैं अपनी तरफ से भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा की तरह इस बार भी सिर्फ़ एक फ़ोन के ज़रिए आप यहां तशरीफ़ लाए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और बच्चों को जो इनाम दिया गया हर साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके से हमारे मदरसा गौसिया हबीबिया में इम्तिहान शशमाही का इनेकाद होता है, जिसमें कामयाब होने वाले बच्चों को इनाम, खुसूसी इनाम से नवाजा जाता है। इनाम देने का मकसद ये होता है कि बच्चों के अंदर हौसला अफजाई हो, दूसरे बच्चे जब देखें तो उनको भी इस दीन को, दीनी तालीम को पढ़ने का शौक़ पैदा हो, उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो। इसी के लिए इनाम दिया जाता है ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। आप इस मदरसा गौसिया हबीबिया के सदर मुदर्रिस हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों में बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा नंबर से पास हुए हैं, उनको इनामात से जो नवाजा गया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एक असातिज़ा कराम के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि जब उनके बच्चे जो बाहर से इम्तहान लेने के लिए मुम्तहिन हज़रात तशरीफ़ लाए, उन लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। और एक असातिज़ा कराम के लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है कि असातिज़ा की मेहनत बच्चों की शक्ल में जब उसे मिल जाए तो उनके लिए दुनिया में भी कामयाबी का ज़रिया है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी यही सदका जारिया उनके लिए काम आएगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे हमारे यहाँ से कामयाब हुए। अल्लाह तमाम बच्चों को इल्म की दौलत से और नवाजे। इलाका वासियों से क्या कुछ अपील रही है? जी, मैं खुद भी अपने गांव वालों के लिए भी, अपने लिए भी और कुर्बो जवार के लिए मैं यही अपील करूंगा कि आज के इस पुरफतन माहौल में जहां हर तरफ बेदीनी, इल्हाद, बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही है, तो ज़रूरी है कि हर मोहल्ले में, हर गांव में आप कुछ करें या ना करें, कम से कम मकतब को मजबूत ज़रूर करें। मदारिस हो मजबूत होगा तभी हमारी मस्जिदें की रौनकें बाकी रहेगी। ऐसा नहीं कि मस्जिद में टाइल्स लगा ली जाए, संगे मरमर लगा लिया जाए और उस मोहल्ले के बच्चे को कुरान की तालीम भी ना आता हो तो उस मस्जिद को संवारने का कोई मकसद नहीं होगा। बच्चे को कम से कम इतना ज़रूर पढ़ा दे कि वो बच्चा कुरान पढ़ सके, अपने घर में अजान दे सके। जब उसके किसी घर का फ़र्द का इंतकाल हो तो दुआ कराने के लिए किसी हाफिज़ का इंतज़ार न करना पड़े, बल्कि वो बच्चा इस काबिल ज़रूर हो कि अपने माँ बाप के लिए हाथ को उठा करके दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कर ले। नमाज, रोज़ा, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको अदा करे। और दूसरी बात, इसी तरीके से दुनियावी तालीम के लिए भी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मदरसे में भी क्लास बाय क्लास के एतबार से हिंदी, इंग्लिश और मैथ का पढ़ाई होती है, उसके लिए टीचर है। हर बच्चे कम से कम इतना दुनियावी तालीम ज़रूर सीखे कि वो किसी काम के लिए बाहर जाए तो दुनिया में परेशानी ना हो, किसी फार्म को भरने के लिए किसी दूसरे का सहारा न लेना पड़े। इसलिए हर बच्चे को दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम ज़रूर भी सीखना चाहिए। आप मदरसा नूरिया रिजविया रसूलपुर निस्ता गाँव के सदर मुदर्रिस हैं। आप इस वक्त ब्रेल कटाई ब्रेल में आप आए हुए मदरसा गौसिया हबीबिया में, जहाँ बच्चों को इनामात से नवाजा गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं
25 تاریخ بروز منگل بعد نماز ظہر مدرسہ غوثیہ حبیبیہ میں آنے کے بعد یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے بچوں کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور بے جھجک میرے زباں سے دعائیہ الفاظ نکلے کہ اللہ ہر مسلم بچوں کو یہ جذبہ اور ذوق و شوق دے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے اور بچے بھی دینی تعلیم کی طرف راغب ہو۔ اساتذہ کی محنت بالخصوص مظہر صاحب اور دیگر جتنے بھی اساتذہ ہیں، حاجی صاحب کو بھی آتے ہوئے دیکھ کر میں خوش ہو گیا کہ دیکھیے سب لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے، اس لیے کہ دینی ادارہ یہ ہمارے مرکز ہے اور ہمارے لیے یہ سب سے بنیادی بات ہے، اس لیے ہم اس پہ زور نہیں دیں گے تو کس چیز پہ زور دیں گے، اس لیے ہم اس پہ زور دیتے ہیں اور زور دینے کی تاکید کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ یہاں کے بچوں کو، ہر مومن کے بچوں کو کامیاب بنائے اور اس مدرسہ حبیبیہ غوثیہ کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے اساتذہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ جس طریقے سے ابھی زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کو مدرسہ میں بھیجنا بھی زیادہ تر عموماً پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اسی کڑی میں یہ مدرسہ غوثیہ حبیبیہ بریل یہاں کے جو گاؤں والے ہیں اپنے بچوں کو زور دیتے ہیں کہ وہ دینی تعلیم حاصل کریں، تو آپ کا کیا پیغام رہے گا اور ادر علاقے والوں کے جو نوجوان ہیں یا جو گارجین ہیں جو ان کے بچے جو مدرسہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہے، ہندی، انگلش، انگریزی، میتھ، جغرافیہ، بھگول سارے سبجیکٹ یہاں پڑھائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اگر ہمارے علاقے کے اور گرد و نواح کے تمام مدارس یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم بچوں کو مدرسے میں اس طرح کی تعلیم دیں گے، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دیں گے تو اور بہتر ہے، اسکول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسکول میں جا کر صرف لہو و لعب میں بچے دن گزار دیتے ہیں، لیکن مدرسے میں اساتذہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور اساتذہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جتنا اچھا ہو، جتنا بہتر ہو، جتنی بہتر تعلیم حاصل کر سکیں، اور بچے بھی محنت کرتے ہیں، اساتذہ بھی محنت کراتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام دینی ادارے میں بھی عصری تعلیم ہو۔ آج آپ کے گاؤں مدرسہ غوثیہ حبیبیہ میں بچوں کو انعامات سے نوازا گیا، کچھ بچے جو ہے اچھے نمبر سے ایگزام میں پاس ہوئے ہیں، تو کیا کچھ کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم۔ کہ جو بچے یہاں انعام ملا ہے، جو اچھے سے پڑھتے ہیں، سب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو، اور یہ ہمارے گاؤں کے لیے فخر کی بات ہے جو علاقے میں مدرسہ ایک روڈ کے کنارے اور دن بدن ترقی کرتے ہیں، اور یہاں کے جو لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بنیادی تعلیم جو ہے قرآن شریف کا ہو یا طور طریقہ، رہن سہن، نماز، یہ سب سکھایا جاتا ہے، اور اچھا بھی لگتا ہے جب یہ مدرسہ ترقی ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو بہت کوشش کر کے، پردیس میں یہاں کے لوگ رہتے ہیں، بدیس میں رہتے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے پورا بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر کے اس مدرسے کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پہ اس مدرسے میں بچے لوگ کا ایک امتحان ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے لوگ کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے بچے میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچھا پڑھیں گے لکھیں گے تو ہم کو بھی انعام ملے گا۔ اور آج کے دور میں جو دیکھتے ہیں ہندوستان میں مدرسے کو بدنام کیا جاتا ہے، جبکہ ابھی جو بہار کے مکھ منتری ہیں ان کا بنیادی تعلیم مدرسوں سے ہوا ہے، اور ہندوستان کے بڑے بڑے جو لوگ، جو نیتا اور جن نائک جو آزادی کے لڑائی میں حصہ لیے تھے، ان سب کا بنیادی پڑھائی مدرسوں سے ہوا ہے۔ تو آج کے دور میں پورے بھارت میں بہت سے لوگ، بہت سے تنظیم ہیں جو مدرسے کو بدنام کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر بدنام کرنا چاہتے ہو، آ کر کے مدرسے میں دیکھیں کہ یہاں کے بچے کے اندر کیا سلیقہ ہے، کیا رہن سہن ہے، ایک سوکھی روٹی اور سادہ کھانا کھا کر کے ایک اچھا پڑھائی اور یادداشت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہی بچے حافظ بن کر کے پورے قوم کی امامت اور اس کا دینی تعلیم کا پورا کام کرتے ہیں، اور سرکاری نوکری میں بھی جاتے ہیں۔ مدرسے سے آج دیکھ لیجئے، تعلیمی مرکز میں ہو، سرکاری ٹیچر ہیں، ہاسپٹل ہیلتھ وبھاگ میں بھی جاتے ہیں، مطلب یہاں اچھا تعلیم اور ایک بنیادی تعلیم ہوتا ہے۔ جو بچے اچھے نمبر لائے ہیں، بہت سارے کچھ بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ کم نمبر لایا ہے، تو ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، وہ بھی اپنا حوصلہ رکھے، آگے کے لیے جو بچے اچھے نمبر لائے ان کو دیکھ کر کے ان سے کچھ سیکھے، اور آگے سال، پھر اگلے سال جو آنے والے سال ہے اس میں اچھا تیاری کر کے اچھے نمبر لا سکتے ہیں۔
آپ کا پورا تعارف؟ میرا محمد سرفراز انصاری، یہی میں بریل کا ہی رہنے والا ہوں۔